الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیب المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من احب شیئا اکثر ذکرہ، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج سفر المظفر کی 28 تاریخ ہے، 1445 ہجری، جمعہ کا دن۔ جیسا کہ ہمارا معمول ہے کہ جو مہینہ آتا ہے اس مہینے کی نسبت سے ہم تقریر سنتے ہیں، اور خاص کر میرا یہ معمول ہوتا ہے کہ جمعہ یا سنیچر، یہ دو دنوں میں جس بھی بزرگ کی یوم ولادت یا یوم وصال ہوتی ہے تو ان کے حوالے سے میں تذکرہ سناتا ہوں۔ اکثر ہمارا تذکرہ بیان، جو بھی چیز ہم لوگوں کو چند باتیں جو سناتے ہیں تو وہ یا تو اہل بیت کے حوالے سے ہوتی ہے یا کسی نہ کسی اولیاء اللہ کی شان میں بیان سنایا جاتا ہے۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے، یعنی 28 سفر، اس دن کی مناسبت سے جس بزرگ کا آج یہ دن ہے، یعنی ایک بہت مشہور و معروف شخصیت جنہیں دنیا مجدد کے نام سے پکارتی ہے، جن کا نام ہے حضرت شیخ احمد امام ربانی مجدد الف ثانی، شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا آج یوم وصال ہے، جنہیں مختصراً ہم مجدد الف ثانی کے نام سے جانتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بڑے مشہور و معروف مجدد گزرے ہیں۔ سلسلہ نقش بندیہ سے ان کا تعلق ہے، تو ان کے حوالے سے آج چند باتیں بتاؤں گا۔ خاص کر میرا معمول ہوتا ہے کہ میں ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے جس بھی بزرگ کا میں تذکرہ سناتا ہوں تو ان کا یوم ولادت اور یوم وصال کی تاریخ بتاتا ہوں، تو اس کے بعد جتنے بزرگوں کا موجود ہے ان کا نسب نامہ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کس خاندان سے ہیں، ان کا آبا و اجداد کون ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی علم، یعنی کس مکتبہ فکر کے تھے، کون سے سلسلے کے تھے، یا شریعت میں ان کا کیا مقام مرتبہ تھا، اور طریقت میں خانقاہی تعلیمات ان کی کیا تھی، یہ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آج کا مضمون بھی اسی پر مشتمل ہے۔ یہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ولادت 971 ہجری میں 971 ہجری 17 شوال کو بدھ کے دن نماز عصر کے بعد سرہند میں پیدا ہوئے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پنجاب کا علاقہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ جودھ پور میں پیدا ہوئے، تو خیر دو روایتیں ہیں الگ الگ، یا تو جودھ پور میں یا تو سرہند میں ان کی ولادت ہوئی تھی، مگر تاریخ یہی ہے 971 ہجری 17 شوال بدھ کے دن نماز عصر کے بعد۔ اور یہ جو وقت اور تاریخ دن آپ کے والد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبد الواحد یا عبد الاحد ان کا نام ہے، ایک کتاب میں آیا ہے عبد الاحد، ایک کتاب میں آیا ہے عبد الواحد، اس طرح ان کا نام ہے، مگر زیادہ متفق جو بزرگان دین نے روایت کیا ہے ان کا نام عبد الاحد تھا، عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد ہیں، انہوں نے ان کی ولادت کی تاریخ لکھی ہے۔ پھر آپ کا وصال 1024 ہجری میں 28 سفر کو، یعنی آج کے دن سفر کی 28 تاریخ منگل کا وہ دن تھا، نماز ظہر کے بعد
مرتبہ جبروت میں آپ کا وصال ہوا، مرتبہ جبروت میں وصال ہوا۔ یہ چیز کو ایک یاد رکھنا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ جب بھی کوئی سے بھی بزرگ کی وصال کی تاریخ اور وقت میں بتاتا ہوں تو اس میں ایک لفظ سننے کو ملتا ہے، ان کا وصال مرتبہ جبروت میں ہوا، مرتبہ لاہوت میں ہوا، مرتبہ ملکوت میں ہوا، مرتبہ ہاروت میں ہوا۔ تو ایک خاص اولیاء اللہ کی روح جب پرواز کرتی ہے تو ان کا وجود بظاہر نظر آنے کو اس دنیا میں ہوتا ہے عالم ناسوت جسے کہتے ہیں، عالم اجساد یا عالم ناسوت اس دنیا کو کہا جاتا ہے۔ تو بظاہر ان کا جسم ہمارے سامنے عالم ناسوت میں ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہ اس دنیا میں نہیں رہتے۔ جب ان کی روح پرواز ہوتی ہے تو ان کے مقام و مرتبے کے مطابق اسی عالم سے ان کی روح نکلتی ہے، جس عالم میں ان کی سیر ہو رہی ان کی روح اسی عالم سے پرواز کرتی ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا۔ تو جب بھی کسی بزرگ کے نام کے ساتھ ان کی وصال کی تاریخ کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں تو یہ لفظ آتا ہی آتا ہے۔ تو اولیاء اللہ نے جو ان کے مقام مرتبے کو پہچانے سامنے تھے ان لوگوں کی بتائی باتیں، مرتبہ جبروت میں آپ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر بنتی ہے 53 برس، 971 ہجری میں 971 میں ولادت ہوئی، 1024 میں آپ کا وصال ہوا۔ 53 برس 53 ایئرس آپ نے اس دنیا میں عمر پائی۔ آپ کا مزار سرہند میں ہے جو غالباً پنجاب کا علاقہ پڑتا ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی یعنی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاندان یہ بتا دوں، آپ کے والد ماجد کا نام ہے حضرت شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے والد ہیں شیخ زین العابدین، ان کے والد ہیں شیخ عبد الحی، پھر ان کے والد ہیں شیخ محمد، پھر ان کے والد ہیں شیخ محمد حبیب اللہ، پھر ان کے والد ہیں امام رفیع الدین، پھر ان کے والد ہیں شیخ نور الدین، پھر ان کے والد ہیں شیخ نصیر الدین، پھر ان کے والد کا نام ہے خواجہ نعمت سلیمان، پھر ان کے والد کا نام ہے بندگی شیخ احمد یوسف شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب یہاں سے بندگی شیخ احمد یوسف شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جتنے بھی نام آئے ہیں یہ پہلے میں بتا چکا ہوں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی ان کا شجرہ نسب حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تک جا ملتا۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے خاندان سے جا کر ان کا ملتا ہے، یعنی آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آبا و اجداد کا جو میں نے تذکرہ سنایا تھا یہ بیان یوٹیوب پر موجود ہے۔ حضرت نام زیادہ ہوتے ہیں اس لیے میں بیان نہیں کر رہا۔ 32 واسطوں سے آپ کے والد سے اگر شمار کریں تو 32 واسطوں سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا خاندان شجرہ نسب جا کر ملتا، یعنی آپ فاروقی تھے۔ اور ان کے علاوہ چند بزرگوں کا جو میں بتایا تھا اس سے پہلے بھی، آج تذکرتاً حضرت یہ بندگی شیخ احمد یوسف شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے شاخیں ڈیوائڈ ہوئی ہیں آگے، مگر اوپر کا شجرہ سب کا ایک ہے۔ کس کا بولو، میں کافی یہاں پر ان کے بارے میں بتایا ہوں چند شخصیتوں کے بارے میں۔ ایک تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی امام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے، اور ان کی ماں سیدہ تھی، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ماں حسینی سادات میں سے تھی۔ پھر صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ماں یعنی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہن، یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے، صابر پاک کی ماں والدہ یہ جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، اور ان کے والد حسنی سادات، صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد جو ہے نا حسنی سادات میں سے، یعنی صابر پاک کے والد ماجد کا نام ہے عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کا نام ہے عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے والد کا نام ہے پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
पढ़ पोते हैं साबिर पाक, मगर इनकी माँ वालिदा साबिर पाक की हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान में से थी। तो जोड़ देखो कैसा है। तो आज जो लोग ये तान तशरीह करते हैं खुलफाओं पर, खुलफाए सलासा पर, कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह की शान में, कभी उमर फारूक आजम की, तो ये बुजुर्गान दीन, इतने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन की खानदानी वाबस्तगी है और अल्लाह ताला ने ऐसी विलायत अता फरमाई है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता ऐसे बुजुर्गान दीन का। तो कभी सहाबा इकराम के ऊपर खासकर खुलफाए राशिदीन हो, खुलफाए सलासा हो या दीगर सहाबा इकराम हो, उनके ऊपर तान तशरीह जो है ना करना है ना सुनना है। फिर इनके बाद एक बुजुर्ग का नाम हमें अक्सर सुनने मिलता है जिनका शुमार सिलसिला साबरिया में है, हजरत शाह अब्दुल हक रदूलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये भी हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह की औलाद में से। इनका भी शजरा नसब जो है वो इसी तरह जाकर हजरत शेख बंदगी अहमद यूसुफ शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह से ऊपर बराबर इनका भी शजरा नसब वैसा ही है। हजरत शाह शेख अब्दुल हक रदूलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत साबिर पाक के सिलसिले में आते हैं, सिलसिला साबरिया में शिजरे में इनका नाम मिलता है। फिर इनके बाद एक मशहूर मारूफ शख्सियत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर व मुर्शिद हजरत शेख नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह की औलाद में से। इनके वालिद भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये तज़किरतन मैं मजमून के साथ इनका जॉइंट है बोल के 4 नामा मैं आपको सुनाया। हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजमून अब आगे बढ़ाता हूँ कि फिर आखिर में एक बात हमारे खानका से जुड़ी ताल्लुक से एक बात बताकर बयान को ख़त्म करना चाहूँगा कि हजरत अब्दुल अहद रहमतुल्लाह ताला अलैह ये सबसे पहले इनके उस्ताद अपने वालिद के पास ही जिन्होंने इल्म हासिल करे थे। कौन? मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह सबसे पहले कई उलूम अपने वालिद हजरत अब्दुल अहद रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आपने हासिल की। फिर उसके बाद इनके असातिज़ा में हज़रत मौलाना कमाल कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम है। फिर उनके बाद मौलाना याकूब कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम है। फिर उसके बाद काजी बहलुल बदख्शी रहमतुल्लाह ताला अलैह। फिर उसके बाद आगरा के 2 मशहूर उलमा जो आपस में भाई थे, दोनों आलिम, और ये दरबारी उलमा थे, हज़रत शेख अबुल फज़ल और हज़रत शेख अबुल फैज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये दोनों भाई आलिम थे और दरबारी आलिमों में से जो बादशाहों के पास रहा करते थे। तो ये दोनों भाइयों से भी आपने मुलाकात की, मगर ये 2 भाई किताबों में आया है हज़रत मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बेहद अदब व एहतराम करते थे। उतने उलूम थे उस्तादों में से और सलाबिज़ा में से, मगर एक दूसरे के मगर अदब इनका ज़्यादा करते थे कि मालूम था कि हज़रत को कैसा फैज़ है। उसकी वजह ये थी कि हज़रत शेख मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब दहली पहुँचे तो दहली में हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास 3 महीने रुके। 3 महीने रुक कर आपसे रूहानी फैज़ पाया। रूहानी फैज़ पाने के बाद जब आप तसव्वुफ़ के अंदर आपको कमाल हासिल हुआ तो उस वक्त हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको खिलाफत अता फरमाई। ये खिलाफत मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को खुद अपने वालिद माजिद से थी। 987 हिजरी में 987 हिजरी में शाबान की 5 तारीख को बुध के दिन ज़ोहर के वक्त अब्दुल अहद रहमतुल्लाह ताला अलैह सरहिंद में अपने बेटे मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह ताला को खिलाफत अता फरमाई। ये आपकी पहली खिलाफत। फिर उसके बाद दूसरी खिलाफत जब दहली में मुलाकात हुई हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह से, तो उस वक्त ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह 999 हिजरी में 13 रबीउल अव्वल को जुमा की नमाज के बाद असर के करीब आपने नक्शबंदिया सिलसिले की आपको खिलाफत अता फरमाई। तो हज़रत का सिलसिला नक्शबंदिया है। तो नक्शबंदिया सिलसिले की खिलाफत अता हुई। अता होने के बाद अब आपको रूहानी बैत भी हासिल थी। ये बात एक ख़ास मैं बार बार हर बुजुर्ग के जब भी तज़किरा करता हूँ बुजुर्ग का तो ये बात बताता हूँ। क्या है कि हर बुजुर्ग जो भी मशहूर मारूफ औलिया इकराम है जिनका हमें नाम लेते हैं, तज़किरा सुनते हैं, चाहे वो पीरान पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, चाहे गरीब नवाज हो, चाहे साबिर पाक हो, चाहे बंदा नवाज हो, हर बुजुर्ग के साथ ये तज़किरा मैं सुनाया। क्या इन बुजुर्गों को रूहानी बैत होती ही होती है, जिसके मुकद्दर में विलायत है, जिसका तज़किरा जिसकी शान अल्लाह ताला दुनिया में बुलंद करना चाहता है, तो इन बुजुर्गों को
روحانی بیعت ہوتی ہے. ایک تو ظاہری مرشد پکڑنا پڑتا ہے، مرشد کے پاس بیٹھ کر بیعت لینا پڑتا ہے. اس کے 22 یا 24 طریقے ہیں بیعت کے، پیالہ پینے کے، بیعت لینے کے 22 یا 24 طریقے بزرگان دین نے کتابوں میں لکھے ہیں. تو یہ الگ ظاہری طور پر مرشد بنانا. اس کے علاوہ روحانی بیعت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہوئی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے آپ نے پیالہ پیا ہے، روحانی بیعت حاصل کی. پھر ان کے بعد آپ کو خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روحانی بیعت حاصل کی. اس واسطے آپ مشہور و معروف اور مقبول اولیاء اللہ میں سے، جو سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگان دین میں سے. اور علم کا جو ہے نا مقام مرتبہ کیا تھا، تھوڑی چند باتیں سنا کر جو ہے نا تذکرہ ختم کر دوں کہ آپ کے خلفاؤں کا اگر جائزہ لیں تو 43 آپ کے خلفاء تھے. آپ کے خلیفہ 43 لوگوں کو آپ نے خلافت عطا فرمائی تھی. اس میں ایک خلیفہ اکبر ہوئے اور 37 خلیفہ اصغر، یہ 38 خلفاء ہوئے. پھر ان کے علاوہ 5 خلفاء آپ کے صاحب مجاز تھے، یعنی 5 جناتوں کو آپ نے خلافت عطا فرمائی تھی. جنات میں سے 5 جنات کو جو ہے نا آپ نے خلافت عنایت فرمائی تھی. پھر آپ کے کرامات کا اگر جائزہ لیا جائے تو 184 کرامات آپ سے ظاہر ہوئے. 184 کرامات آپ کے دست مبارک سے ظاہر ہوئے ہیں. اب آپ کا ایک رسالہ ہے رسائل مجددیہ، تو اس میں سے میں یہ بیان کر رہا ہوں سارا چند باتیں جو خلافت کے دن کے تاریخ کے وغیرہ حوالے سے جو بیان کیا خاص وہ الگ کتاب میں ہے، جو خاص میں کتاب کا جو تذکرہ کرتا نا تو اس کتاب میں سے ہے. پھر باقی باتیں چند باتیں آپ کے اساتذہ کے حوالے سے وغیرہ رسائل مجددیہ میں سے یہ لی گئی. پھر خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تعلیم و تربیت اور روحانی فیض خاص کر حاصل کرنے کے بعد آپ کو ایک ایسا مقام و مرتبہ حاصل ہوا. آپ نے ایک ایسا عظیم کام اور ایک ایسی عظیم خدمت اسلام کے واسطے دی، ایک قربانی دی کہہ لیں کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس کتاب میں آیا ہے رسائل مجددیہ میں، ان اساتذہ اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تعلیم و تربیت اور روحانی فیض حاصل ہونے کے بعد آپ کو ملت اسلامیہ کا پاسبان بنا دیا گیا. یعنی ملت اسلامیہ کی حفاظت کرنے والا، اسلام کی مدد کرنے والا ایک شخصیت بنا کر آپ کو کھڑا کیا گیا. وہ کیسے؟ آپ نے اپنی جرت و استقامت سے اکبری و جہانگیری طوفانوں کے رخ موڑ دیے. تو اکبر نے جو دین شروع کیا تھا، دین الہی، ایک فتنہ شروع ہو رہا تھا، بادشاہ کی طاقت کے زور پر دین الہی قائم جو کرنا چاہتا تھا اکبر، آپ نے اس کا خاتمہ فرمایا. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تو شریعت کے بھی عالم تھے، فقہ کے بھی عالم تھے، مجتہد بھی تھے، روحانی فیض بھی تھا، صوفی بھی تھے. آپ اس وقت کے بادشاہ کو نہ ڈرے، اس کے خلاف مہم چلا کر دین الہی کا پورا سروناش فرمایا. آپ نے پورا اس کو ختم ہی کر دیا. تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ آپ کی ذات مبارکہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارک سرزمین ہند میں اگر جلوہ افروز نہ ہوتی تو دین الہی کی تاریکیاں اسلام کو اجاڑنے میں کامیاب ہو جاتی. یہاں پر ہندوستان میں اسلام کو، شریعت کو دھکا پہنچتا تھا، کافی لوگ گمراہ ہوتے تھے اور اکبر کا دین الہی قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے. ایک تو بادشاہ تھا اور اس کے بعد اسے علم بھی تھا اور کتابیں بھی، علماء کو پکڑ کر جو ہے نا الگ نظریات، شریعت کا بگاڑ جو ہے نا اسلام میں داخل ہو رہا تھا. تو بادشاہ کو ڈرے نہیں، آپ کھڑے ہوئے مضبوطی کے ساتھ اور آپ کی ہمت اور جرت کے ساتھ آپ نے اس دین الہی کا پورا مکمل خاتمہ فرمایا. فرماتے ہیں کہ آپ علوم شریعت کے ماہر، فقہ کے بڑے عالم، فقیہ و مجتہد تھے اور ساتھ ہی عارف باللہ تھے. عارف باللہ تھے یعنی آپ کے عرفان کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، آپ کو تصوف کے اندر، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اندر ایسا مقام حاصل تھا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ حروف مقطعات کے رازوں سے واقف تھے. حروف مقطعات کے رازوں سے آپ واقف تھے. آج جو لکھتے ہیں نا قرآن کے اندر الف لام میم آیا تو اس کا معنی اللہ اور رسول کو تک معلوم ہے، ترجمہ میں لکھا گیا. قاف آیا،
نون آیا، یاسین، کاف، ہا یا عین صاد، یہ جو حروف آئے ہیں قرآن کے اندر، اس کا معنی جو ہے نا کسی کو نہیں معلوم، ترجمہ کرنے والے نے نہیں لکھا، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ تو آپ فرمایا جاتا ہے تو آپ ایسے عارف باللہ تھے کہ آپ کو حروف مقطعات کے رازوں سے واقف کرا دیا گیا تھا، اور آیات متشابہات سے آپ مالا مال تھے، آیات متشابہات کے رازوں سے آپ مالا مال تھے۔ آپ نے خود فرمایا کہ مجھے اس فقیر کو، ان حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائے کہ اس فقیر کو مجتہد کا لقب خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا۔ آپ نے خود فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عنایت فرمایا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھ فقیر کو حضرت مولا علی مشکل کشا سے روحانی فیض حاصل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے میرے پاس جو علم لدنی ہے یہ مجھے خود حضرت خضر نے پڑھایا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے خود مجھے علم لدنی پڑھایا۔ تو آپ کے مقام مرتبے کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آج شریعت کے علماء ان کا نام لیتے ہیں، مدارس میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے شریعت کے عالم، مگر اس کے علاوہ ہمیں خانقاہ والے ہونے کی نسبت سے ہمارا فوکس زیادہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کا روحانیت میں کیا مقام مرتبہ تھا، تصوف میں کیا مقام مرتبہ تھا۔ تو فرماتے ہیں آپ کا نظریہ لکھا گیا ہے کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے طالبوں کو، اپنے شاگردوں کو فرماتے تھے کہ ہمیشہ علم پر ترجیح دو۔ آپ نے یہاں تک فرمایا مجاہدے سے زیادہ، ذکر و مجاہدے سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کو اپنے آپ پر لگاؤ، اپنے آپ کو علم دین حاصل کرنے پر لگاؤ، کیونکہ فرماتے ہیں کہ مریدوں کو ہمیشہ یہ تاکید کرتے تھے کہ علم پڑھو، پڑھاؤ اور علم حاصل کرو، اور ہمیشہ ہر لمحہ ہر وقت علم کی تلاش میں لگے رہو، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ شریعت کے علم کی اہمیت آپ نے بتائی۔ جس صوفی کو شریعت کا علم نہیں وہ جاہل صوفی شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں تصوف حق ہے، صوفیزم برحق ہے، شریعت الگ ہے، علم معرفت الگ ہے، عرفان الگ ہے، معرفت کا علم الگ، عرفان الگ، شریعت کا علم الگ، مگر آپ فرماتے ہیں جاہل صوفی، کسی صوفی کا جاہل ہونا، علم شریعت سے خالی ہونا، یہ شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے، یعنی شیطان اسے کھلونا بنا کر کھیلتا ہے۔ تو یہ آپ ہمیشہ اپنے شاگردوں کو تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ کیا کرنا، علم دل حاصل کرنے میں لگے رہنا۔ پھر آپ کے مقام مرتبے کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ آپ تعین وجودی یعنی وحدت الوجود اور وحدت الشہود، ان دو نظریے جو صوفیہ اکرام کے نزدیک ہیں، اور عین الیقین اور حق الیقین، یہ ان کے معارف کے اظہار میں آپ نے فرمایا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود اور علم الیقین اور حق الیقین، اس کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان معارف کے حوالے سے فقیر کیا کہے گا، یہ فقیر ان معارف کے حوالے سے کیا کہے گا، کیونکہ اگر میں کہوں بھی تو کون سمجھ سکے گا۔ دیکھو جملہ ہے آپ کا، غور سے سنو، کتنی اہمیت، اہم بات، کتنا زوردار انداز میں آپ نے فرمایا کہ آپ آج جو ہے تذکرہ کرنے کو ہر صوفیہ اکرام اس کا تذکرہ کریں، کون سا؟ وحدت الوجود کا، وحدت الشہود کا، عین الیقین اور حق الیقین کا، اس کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، ایک جملے میں سمجھائیں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ ان کے جو معارف ہیں، عین الیقین کے، حق الیقین کے، وحدت الوجود کے اور وحدت الشہود کے، ان کے معارف کے حوالے سے فقیر کیا کہے گا، اگر کہوں بھی تو کون سمجھے گا اور کیا حاصل کر سکے گا، میں کہوں بھی تو سمجھے گا کون اور اس سے کیا کچھ کون حاصل کر سکے گا۔ فرماتے ہیں یہ معارف احاطہ ولایت سے خارج ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ بہت بڑی بات بتائیے، احاطہ ولایت، ولایت کا جو دائرہ ہے اس سے خارج ہے۔ آج جو ہے نا ہر بزرگان دین کہو یا تصوف کے جاننے والے، ماننے والے، ان نقطۂ نظر پر جو ہے نا بحثیں کرتے ہیں، کوئی انکار کرتا ہے، کوئی اقرار کرتا ہے،
کوئی جو ہے نا یہ ایسا نہیں ایسا ایسا نہیں ایسا بحثیں کرتے ہیں. آپ نے صرف ایک بات سمجھا کر خاموش ہو گئے، کیونکہ شریعت کے عالم تھے، شریعت کا بڑا علم تھا، بڑا علم رکھنے والے تھے شریعت کے، اور فقیہ تھے، مجتہد تھے، مجدد تھے، فقہ جاننے والے تھے. تو بڑے بہترین انداز میں ایسا جواب دیں، نہ ادھر گرنا نہ ادھر گرنا. تو کیا بولے، یہ جو باتیں ہیں اس کا، ان باتوں کے راز ایسے ہیں، اگر میں کہوں تو کیا کہوں، اگر کہوں تو سمجھے گا کون، اور حاصل کیا کرے گا کوئی اسے، کیونکہ یہ ایسے راز ہیں، یہ ایسے معارف ہیں جو احاطہ ولایت سے خارج ہیں. علماء ظاہر کی طرح ارباب ولایت بھی ان کو سمجھنے سے قاصر و عاجز ہیں. کیا فرما رہے ہیں، جیسا علماء ظاہر اسے نہیں سمجھ سکتے، ایسا ارباب ولایت میں تھوڑا بہت مقام و مرتبہ رکھنے والے اسے سمجھنے سے قاصر و عاجز ہے، سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ احاطہ ولایت سے خارج ہے. یہ رموز. اب اس کا خلاصہ آگے ایک جملے میں فرمایا، آپ نے فرماتے ہیں یہ علوم، یہ راز، یہ رموز انوار نبوت کی مشکات سے ماخوذ ہے. کیا ہے، انوار نبوت کی مشکات سے ماخوذ ہے. کیا فرما رہا ہے، جو ہمیں بڑے بڑے راز کی باتیں کرتے ہیں نا، بزرگان نے دین ایسا فرمایا ایسا فرمایا، بولنے کو بول دیتے ہیں، جتنا بہت سمجھا ہمیں ہماری عقل لڑا کے جانے بول دیتے ہیں، مگر آپ دیکھو کتنا احتیاطاً فرمایا ہے. بڑی نصیحت آموز بات ہے، بڑی نصیحت آموز بات. یہ وحدت الوجود ہے، دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو کسی کا وجود ہے بول دیتے ہیں، مگر اس میں کیا ہے یہ سمجھنا. آپ کیا فرما رہے ہیں، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے صوفی ہونے کے باوجود فرما رہے ہیں یہ احاطہ ولایت سے خارج ہیں باتیں، یہ علوم انوار نبوت کی مشکات سے جو ہے نا ماخوذ ہے. تو جسے نبوت کے فیضان میں سے خاص حصہ عطا ہوا، نبوت کے فیضان میں سے جسے حصہ عطا ہوتا، اس انوار میں سے جو نور جس ولی کو عنایت ہوتا، اسے جی باتیں سمجھ میں آتی. معنی یہ ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہر ولی کو کسی نہ کسی نبی کے نبوت کا فیض عطا کر کے اسے ولایت عطا کرتا. اگر اس مرتبے کا ولی ہے تو اسے سمجھ میں آتا، نہیں تو نہیں سمجھ میں آتا بول رہا. تو چھوٹے موٹے ولی کی بات نہیں، یہ جو باتیں ہیں احاطہ نور سے خارج ہے تو بہت بڑی بات ہے. اگر اس کا خلاصہ کرنے لگے تو 1 گھنٹہ ہونا. احاطہ ولایت سے خارج ہے تو بہت بڑی بات آپ بتائیں. اور ہیں کیا یہ باتیں، یہ علوم انوار نبوت کی مشکات سے ماخوذ. سبحان اللہ، بہت بڑی بات سمجھائے، کیونکہ یہ سبق ہے طالب علموں کو جو خانقاہ سے جڑے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کی بات کرتے ہیں، تصوف کے باتوں کو لے کر یہ راز وہ راز کر کے ہمیں بولتے پھرتے نہیں. تو ہمارے جیسے والے کے واسطے نصیحت ہے، یہ اسے آسان سمجھنے کو ہوا، یہ ایسی چیز ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کے نبوت کا فیض جسے عطا کرتا ہے، اس انوار میں سے کسے حصہ عطا کرتا ہے، اس کی سمجھ میں آنے کی باتیں، چھوٹے موٹے ولایت پائس والے کے کام کی باتیں نہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب عطا فرمائے سمجھنے کی، اور زبان درازی کرنے سے بچنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. پھر آپ کی طبیعت اور آپ کا عقیدہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے. تو 2 باتیں ہیں وہ سناتا ہوں جو بڑی ہمارے واسطے کام کی ہیں. ایک تو ہمیں یہ درس ملے آپ سے کہ آپ کیسا رسوخ رکھتے تھے، کیسی شخصیت تھی، جنہیں شریعت کا بھی علم تھا، فقہ کا علم تھا، اور آپ اپنے شاگردوں کو، مریدوں کو نصیحت کریں کہ علم دین حاصل کرنا، مجاہدے سے زیادہ علم دین حاصل کرنا. اگر صوفی بنا جاہل رہا تو ایسا جاہل صوفی شیطان کے ہاتھ تک کھلونا بن جاتا ہے. تو یہ نصیحت فرمائیں. آپ دوسرا اپنے کردار کے ذریعے کیا پیغام دیے، ایک اہم پیغام، سب سے بڑا پیغام فرماتے ہیں دین اسلام کا دار و مدار محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. کیا بولے، دین اسلام کا دار و مدار، اسلام کا دار و مدار، دین اسلام کا دار و مدار محبت رسول پر ہے. جس کے اندر محبت رسول نہیں، انہیں اسلام والا نہیں، مسلمان ہو کر پیدا نہیں، چاہے لمبی داڑھی رہو، بڑا جبہ رہو، بڑی ٹوپی پہن، کیا بھی پہن، اگر تیرے اندر محبت رسول سے تیرا سینہ خالی ہے تو مسلمان کہلانے کی لائق ہے. تو اسلام کا دار و مدار ہی محبت رسول پر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عشق رسول نصیب عطا فرمائے. پھر آپ وظائف کی اگر بات کریں، آیا نا جملہ اوپر، آپ فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ ذکر مجاہدہ سے زیادہ بڑھ کر علم حاصل کرنے کی کوشش کر. اگر آپ کے وظائف کی، مجاہدے کے،
ذکر اذکار کی اگر بات کی جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا معمول تھا جمعہ کی شب اور جمعہ کا دن، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، پیر کی رات اور پیر کا دن آپ جو ہے کثرت سے ایک وظیفہ کرتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ آج مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام جو ہے ہر مکتب فکر والے لیتے ہیں، دیوبندی بھی لیتے ہیں، وہابی بھی لیتے ہیں، اہل حدیث بھی لیتے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی لیتے ہیں، بڑے بڑے ان کی جو ہے کتابیں ہر مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی خالی سنیا کے نہیں، سب کے بھی مسلمانوں کی۔ تو شریعت کیا ہے؟ شریعت کو ماننے والا ان کی کتابیں پڑھنا ماننا۔ تو آپ فرماتے ہیں کتنے بہترین مختصر انداز میں فرمائے، دین اسلام کا دار و مدار محبت رسول پر ہے، اور بغیر علم حاصل کیے اگر صوفی بنا تو شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بنا۔ اور اس کے بعد اگر وظیفے کی بات کرے تو سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ درود پاک ہے۔ کیا فرمائے؟ سب سے بڑا وظیفہ درود پاک ہے۔ آپ کا معمول تھا جمعہ کی رات اور جمعہ کا سارا دن، اور پیر کی رات اور پورا پیر کا دن پوری کیا کرتے تھے؟ صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے میں گزارا کرتے تھے۔ اور جمعہ کی رات کو، جب بھی جمعہ کی رات آتی ہے، جمعرات کا دن گزر کر جو رات آتی ہے، جمعہ کی جو رات آتی ہے، اس دن رات کو آپ نے تمام احباب کو، شاگردوں کو جمع کرتے تھے اور ہزارہ کی تعداد میں صرف اور صرف درود اور سلام پڑھواتے تھے اپنے شاگردوں سے۔ صرف ایک ذکر اور مجاہدہ، آپ کے مدرسے میں بولو، آپ کی خانقاہ میں بولو، صرف ایک ذکر ورد ہوتا تھا، وہ کیا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کے اندر عشق رسول کے ہونے کا یہ ثبوت ہے، آپ کے اندر عشق رسول ہونے کا یہ ثبوت ہے۔ جو بندہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے، جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام نہیں پڑھتا، سمجھو عشق رسول سے خالی ہے، اسے اس کی چاشنی بھی نہیں لگی۔ اور آج پڑھنا تو کیا، آج لوگ کتراتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، اب بھی پڑھا تو شرک، تب بھی پڑھا تو شرک، اذان کے پہلے پڑھا تو بدعت، اذان کے بعد میں پڑھا تو بدعت، اعتراض کرتے ہیں۔ یہ بدبختی ہے اور ان کی بد نصیبی ہے۔ تو عشق رسول کا یہ پہلا ثبوت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے۔ پھر آپ کے معمولات میں سے خاص ایک معمول آیا ہے کہ آپ جب بھی اذان سنتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنتے تو اذان میں جو ہی اشہد ان محمد رسول اللہ آتا تھا تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگایا کرتے تھے، انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر مس کر لیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمارے عقیدے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے بزرگان دین آج جو ہے لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں، یہ کرے تو شرک ہے، وہ کرے تو شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ مگر دیکھو جتنے بھی ہمیں بزرگان دین کے اولیاء کرام کے واقعات میں یہاں بیان کرتا ہوں تو یہ بزرگاں کرے سو کاما، یہ بزرگان دین کرے سو کاما۔ اگر اتنے بڑے شریعت کے عالم، فقہ کے عالم، جسے آج دنیا مجدد مان رہی، اگر یہ شرک اور بدعت ہوتا تو انہوں اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگائے رہتے تھے کیا؟ آج ہم نہ بدعت کام، شرک کام، حرام کام سکھائے رہتے تھے کیا؟ تو ان اولیاء اللہ کیا مانا ہے؟ اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے پکڑو، قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ یہ قرآن ہے، کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، پھر دوسری میری اہل بیت، میری اہل بیت ہے، ان سے جڑو، کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہوں۔ اور جو اہل بیت سے جڑا، جو اہل بیت کے عشق میں فنا ہوا، اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ ولایت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اہل بیت کی محبت کا ایک حصہ ہے۔ جیسا گڑ کے اسے وہ پینڈی کیا بولتے ہیں، اسے چپکا ہوا کچرا رہتا نہیں گڑ کو، ویسی مانند ہوتی، جب تولنے لگتے ہیں تو وہ گڑ کے بھاؤ میں تلتا ہو، گڑ کے وزن کے ساتھ ساتھ تل کر چلاتا، چاہے گھاس کا چھوٹا سا تنکا ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہماری مثال ایسی ہے، ہمیں جو ہے نا اولیاء اللہ سے چپکے سے لوگا، اور اولیاء اللہ ہمیں لے جا کر اہل بیت سے چپکا سے لوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت فرماتا ہے، ان کے صدقے میں جنت عطا ہوتی ہے، ان کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار عطا ہوتا ہے۔ انہیں دیکھنا اور خدا کو دیکھنا، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، یہ چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارتاً فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام کی تمام باتیں بتائی ہیں۔
مگر بالکل پسے پردہ رکھ کر جو باتیں کھولنا ہے کھول کر، جس کا تذکرہ میں پچھلے جمعہ میں کیا ہوں۔ اب ایک بات آخری بتا کر تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا کہ جیسا ہمیں عشق رسول کی بات سنے، اسلام کا دار و مدار عشق رسول پر ہے۔ جس کے اندر عشق رسول نہیں انہیں اسلام والا نہیں۔ اور عشق رسول کا ثبوت کیا ہے؟ کثرت سے آپ پر درود و سلام پڑھنا ہے، کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے۔ جس کے اندر درود پاک کی محبت ہے، سمجھو وہ اسلام والا ہے، اور اس کے اندر عشق رسول موجود ہے۔ تو الحمدللہ مجھے بات یہ بتانی تھی کہ ہمیں ہر جمعرات یہاں پر درود شریف کا دسترخوان لگاتے ہیں درود شریف کا دسترخوان ہر جمعرات میں موبائل میں دیکھتے ہیں، واٹس ایپ میں ہر جمعرات کتنی درود شریف ہے ہفتے بھر کی، اور وہ دن کا ملا کر کاؤنٹ کر کے جو ہے نا اس کی تعداد آتے رہتے ہیں۔ تو سپٹمبر 5 تاریخ سے دسترخوان شروع کیا گیا تھا۔ آج جو ہے نا کتنی تاریخ ہے؟ ہاں 15 تاریخ سے نہیں، ہاں 5 نہیں 15 تاریخ سے، سپٹمبر 15 تاریخ سے شروع کیا گیا تھا۔ آج سپٹمبر کی 15 تاریخ ہے، آج کو برابر 1 سال مکمل ہوا جو ہمیں درود شریف کا دسترخوان کا اہتمام کرے تھے، خانقاہ میں شروع کرے تھے۔ الحمدللہ وہ تعداد جو ہے نا میں موبائل پر بھیجوں، کتنے لاکھ ہوئی تعداد ذرا دیکھو تو ہفتہ وار جو بھی لوگ جو ہے نا گھروں میں پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی ماں بہنیں وہ گھروں میں پڑھ کر بھیجے، پھر جو بھی لوگ جو ہے نا یہاں آ کر پڑھنا چاہتے تھے یہاں آ کر پڑھے، اور مرد حضرات بھی جو بھی گھروں میں جتنے بھی روز 100 ہو 50 ہو 200 ہو 500 جیسا جیسا روزانہ پڑھتے، وہ واٹس ایپ کا ایک گروپ بنائے سے، وہ گروپ کے اندر روزانہ گھروں میں پڑھ کے ماں بہنیں بھی مرد حضرات بھی پڑھ کر اسے بھیجتے ہیں۔ تو ہر ہفتے کا میں کاؤنٹ کر کے کیا کرتا ہوں، جمعرات کا دن اور پورا وہ ملا کر اسے ٹوٹل کر کے اسے گروپ میں بھیج دیتا ہوں کہ بھائی اس ہفتے میں اتنا ہی ہوا۔ تو یہ بزرگان دین اولیاء اکرام کی سنت ہے جس کا تذکرہ ہمیں سنے۔ میں خاص کر چن کو جو ہے وہ لایا نہیں، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ایک طرف سے بیان شروع کرتے گیا تو بات یہاں پر آئی، وہاں پر روک دیا میں بیان، بس اب ہمارے مضمون کو ملتا جلتا ایک مضمون آیا، اتنے پر بیان ہو جائے گا۔ تو کتنی تعداد ہے؟ 31 لاکھ 31 لاکھ 7,436 31 لاکھ 7,436 یہ اتنا درود شریف جو ہے نا ہفتے کو ایک بار پڑھ پڑھ کے جو ہے نا یہ جمع کر کے اتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر جمعہ میں فاتحہ خوانی ہوتی، وہ بخش کر جو ہے نا وہ فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوتا جمعرات کے دن۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اب ہمیں بڑے عاشق رسول بنتے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو محبت رسول کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، عشق کرنے والا، یہ ہمیں ہر کوئی اہل سنت والجماعت سے جڑے ہوئے لوگ بتاتے ہیں، مگر یہ چیز ہمارے عمل سے ظاہر ہونا، یہ چیز ہمارے عمل سے ظاہر ہونا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیغام، آج ان کا یوم وصال ہے، انہوں اپنے مریدوں کو نصیحت کرے اور اپنے شاگردوں کو لے کر جو ہے نا وہ اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں آج معلوم پڑی، مگر 1 سال پہلے ہمیں اس کا اہتمام شروع کریں گے نا، خانقاہ میں 1 سال ہوا آج مکمل ہوا، تو شروع پہلے سے ہو چکا ہے، مگر آج بات ہمیں اتنے بڑے بزرگ کے عمل کے ذریعے آج ہمیں پتہ چلی۔ یہ عمل وہ ہے جو ہمارے عشق رسول کا ثبوت دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو ایک نصیحت یہ ہے کہ جمعرات کو ایک بار جو ہے نا کم سے کم 5 منٹ کے واسطے درود شریف کے دسترخوان میں شریک ہونے کی کوشش کرنا۔ ہر جمعرات یہ دیکھتے ہیں درود شریف کا دسترخوان لگایا جا چکا ہے، بھائی یہ میسج آتا ہے گروپ میں، پھر آج اتنے درود شریف کا ہدیہ آقا اسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، یہ آتا ہے۔ تو کتنے لوگ محبت سے آ کر شریک ہوتے ہیں بولو؟ 1 سال مکمل ہو، کون کون کتنے بار آئے؟ تو اس کا جائزہ اپنے آپ کے اوپر ذرا تصور کرو، اس کے اوپر اندازہ لگاؤ کہ ہمیں آقا علیہ السلام کے درود سے کتنی محبت ہے، آقا علیہ السلام پر سلام بھیجنے سے ہمیں کتنی محبت ہے۔ جمعہ کا بیان ہوتا ہے، ہمیں گڑبڑ سی 5 منٹ کے واسطے 2 منٹ کے واسطے آتے ہیں، ہمارا غرض ہے تو صرف فرض نماز سے، فرض نماز پڑھا کر نہیں خلاص چلو بھائی، حالانکہ ہمارے ساری زندگی کے اعمال قبول ہوتے ہیں درود پر۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا اگر بندہ دعا کے اول و آخر اگر درود نہیں پڑھتا تو اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ برتن ہے، درود پاک پہلا پڑھا گیا یہ برتن ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، ذکر کیا، سجدہ کیا، رکوع کیا، دوسرے وظائف پڑھے، روزہ رکھے، جو بھی کرے، اذان دیے، جو بھی کرے آپ، یہ اس میں اس برتن میں ڈالی جانے والی یہ اناج ہے، غذا ہے۔ اب اس کے اوپر سے اسے بھی بند کرنا، مچنا، اسے ڈھانپنا، تو یہ درود بعد میں پڑھا جاتا ہے تو اس کے اوپر ڈھانپ دیا جاتا ہے اسے۔ کون سی بھی غذا جو ہے نا زمین پر پھینک کر کھاؤ بولے تو میں نہیں کھاتے،
تو اللہ تعالیٰ بھی قبول نہیں کرتا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا درود، مجھ پر پڑھا جانے والا درود ایسا ہے، یہ تمہارے اعمال کا ایک تو برتن ہے، اول پڑھا ہوا درود برتن ہے، پھر تمہارا اعمال اس میں ڈالی جانے والی غذا ہے، پھر بعد میں پڑھا جانے والا درود اس پر ڈھانپنے والا برتن ہے. جب اسے حفاظت کے ساتھ ایک برتن میں ڈال کر ڈھانپ کر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچاؤ گے تو تب اللہ اسے قبول کرتا ہے. بغیر چیز کوئی برتن کے کبھی ڈھانپی ہوئی چیز زمین پر پھینک کر کھاؤ، کون کھاتا ہے؟ کیا قبول کرتا ہے؟ کیا کون نہیں قبول کرتا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ دیکھتا ہے جو بھی دعا تمہیں مانگ رہے ہیں تو میرے حبیب پر درود و سلام پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. درود پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک بندہ دعا سے اول اور آخر درود نہیں پڑھتا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. نہ اذان قبول ہوتی ہے، نہ عبادت قبول ہوتی ہے، نہ جنازہ قبول ہوتا ہے، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ نکاح قبول ہوتا ہے. دنیا میں کون سا بھی عمل ایسا نہیں ہے. مسلمانوں میں جیسا ہی بچہ پیدا ہوا تو جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نام، اللہ کے نام کے ساتھ اسے کان میں نہیں گھستا تب تک وہ بچہ مسلمان نہیں ہوتا. تو ولادت سے لے کر جنازے تک درمیان کے ہر عمل کا جائزہ لو. درود کے بغیر کون سا بھی کام ہوتا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. تو یہ درود شریف کا دسترخوان جمعرات کے بعد لگتا ہے، اس کے ذریعے آج ہمیں جڑیں، خانقاہ سے جڑیں، یہ ہمارا ہے. پہلی ذمہ داری پڑھنے کی بھی ہماری رہنا. تو آج ہمیں جو ہے نا میرے دکان میں بیپار نہیں کو ترستا ہے، میرے جو ہے نا گھر میں برکت نہیں بول کو ترستا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے بول کو ترستا ہے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تو درود شریف کا دسترخوان کی برکت الحمدللہ 1 سال مکمل ہوا تو اس کی برکتیں لوگاں کاکا سے کیا کو لوٹو لے جا رہے. آج اللہ تعالیٰ ہم نے دیا ہے، ہم اس کا اہتمام کر رہے ہیں. ہمارے گروپ والا کو اس کی قدر نہیں، ہمارے ساتھ جو جڑے ہیں ان کو قدر اتنا اس کی عظمت اس معلوم نہیں، اس کا فیض اس معلوم نہیں. لوگ کہاں کہاں سے دور دراز سے آ کر، کون گوا سے آ رہا ہے، کون ہبلی سے آ رہا ہے، کون جو ہے دھارواڑ سے آ رہا ہے، کون ڈانڈیلی سے، اطراف اکناف کے جو علاقے ہیں نا بیلگام سے لوگ آ رہے ہیں، ادھر ادھر اطراف کریوں سے لوگ آ کر. میں صرف ایک ہی روحانی علاج کا وظیفہ دے رہا ہوں. میں روحانی علاج کر رہا نا جمعرات کے بعد ایک ہی بات بتا رہا ہوں، جھنڈے میں جانا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سورہ فاتحہ پڑھنا، وہاں پر غوث پاک کے دربار میں اپنی جو بھی مراد ہے پیش کرنا، آ کر درود شریف پڑھنا، یہاں کا پانی لے کر جانا. اتنے پر اس کام ہو رہا ہے الحمدللہ. تو لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں باہر سے آ کر، تو ہمیں کیوں خود سے خالی رہنا. تو کوشش کرو جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، اب کیا بھی مل رہا ہے جانے لوگ چپ چپ درود شریف پڑھ جاؤ گا تو کون نہیں آتا. ہاں تو اس واسطے بتا رہا ہوں، تو اس کا فیض ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ہماری دنیا بھی بہتر بناتا ہے، آخرت بھی بہتر بناتا ہے، دونوں بھی فائدے ہیں. اس سے درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لے سکتے ہیں، ہر چیز. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. میرے بیان میں کہنے میں کچھ بھی غلطی خامی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.